فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر روشن نشانیاں تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی تم پھسل جاؤ، تم لغزش کھا جاؤ، تو پھر جان لو ان کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھو، اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد، اگر تم دلائل معلوم ہو چکنے کے بعد بھی اسلام سے ہٹ جاؤ، مرتد ہو جاؤ، تو یہ بات مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ بھی بدلہ لینے میں غالب ہے۔ کوئی شخص اس سے بچ کر نہیں بھاگ سکے گا، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ پر کبھی غالب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اپنی پکڑ میں وہ حکیم ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اپنی پکڑ میں وہ بڑا حکیم ہے، اور اپنے کام میں وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے، عزیز ہے۔ فالتو قسم کے عذر، حجت، ہیلے بہانے کہ یہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم اسلام سے پلٹ گئے تھے، اس وجہ سے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اس چیز قسم کی ہر قسم کی حجت کو کاٹ دینے میں اللہ تعالیٰ بڑی حکمت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک ایسا عذاب لائے بادلوں کے سایوں میں سے، ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، فرشتے آ جائیں، والملائکۃ، اور اس فرشتے نازل ہوں، وقضی الامر، اور ان کا کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت؟ هل ينظرون، قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں قیامت کی بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے سورۃ الفجر میں، کہ یعنی جب زمین کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اور تیرا رب خود آ جائے گا، فرشتوں کی صفوں کی صفیں بن جائیں گی، اور جہنم بھی لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ اس دن یہ لوگ صحیح معنی میں عبرت اور نصیحت پکڑیں گے، لیکن اس سے کیا فائدہ کہ جب قیامت ہی آ چکی ہوگی؟ یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے نازل ہو جائے، یا خود اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس ہے، یا اس کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ دیکھو، اگر یہ ہو گیا تو پھر انہیں نہ تو ان کا ایمان نفع دے گا، نہ نیک اعمال کا کوئی کرنے کا کوئی وقت باقی بچے گا ان کے پاس۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے کہ ہم تو نہیں کر سکتے ابھی، یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ کیا آپ ہماری شفاعت فرما دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار نہیں کریں گے، بلکہ آپ تو فرمائیں گے کہ ہاں میں تیار ہوں، میں کروا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے تلے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ رب العزت سے عرض کریں گے، وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور بندوں کا فیصلہ شروع ہوگا۔ بادلوں کے سائبان میں آئے گا اللہ تعالیٰ، دنیا کا آسمان ٹوٹ جائے گا، اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا بھی آ، آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ پڑے گا، اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ساتوں آسمان پھٹتے جائیں گے، اور اس کے فرشتے وہاں سے نکل نکل کے میدان حشر میں جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے
ہر آسمان کے جب فرشتے آ جائیں گے پھر اللہ رب العزت کا عرش اترے گا اور بزرگ ترین فرشتے نازل ہوں گے اور خود وہ جبار اللہ جل شانہ بھی تشریف لائے گا۔ فرشتے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول ہوں گے، اور پتہ ان کی تسبیح وہ کیا ہوگی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، یہ والی تسبیح۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کا وقت مقرر ہے قیامت کے دن کا وقت، اور وہ سب کے سب، تمام انسان، تمام مخلوقات، تمام جنات سب کھڑے ہوں گے، سب کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی ہوں گی، خوف کے مارے انسانوں کی آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، اور ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا، ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر بادلوں کے ایک سائبان میں عرش سے کرسی پر نزول فرمائے گا، اور جس وقت وہ رب العزت اترے گا تو مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، نور کی آنکھوں کو چندیا کے رکھ دینے والی، چمکا کے رکھ دینے والی، چکا چوند روشنی کے، اور پانی سے آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل دہل جائیں گے، دل ہل کے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت نمبر 210 میں ارشاد فرمایا کہ حل ینظرون، کیا وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، والملائکۃ، اور فرشتے نازل ہو جائیں، وقضی الامر، اور ان کا کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور،